عوام کے مسائل سے بالکل لا تعلق ہیں یہ حکمران. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں وہ اپنا ٹینیور ختم ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے ان کا ٹینیور ختم تو اس کے بعد وہ یہ نہیں بتاتے ہماری کارکردگی کیا, وہ صرف مظلومیت کا رونا روتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو عوام کی بات تو کہیں بھی کوئی بھی نہیں کر رہا. دیکھیں انہوں نے عوام کی بات کی, اگر ان کو احساس ہوتا تو قیمتیں کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے تھے. ان کا بنیادی یہ جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا, یہ قیمتوں کو کنٹرول کرنا, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اب یہ کہیں گے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا, فیڈرل گورنمنٹ کہے گی پروونشل گورنمنٹ کا, اور وہ کہیں گے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تو انہوں نے بننے ہی نہیں تھی. یہ جو اب آ کے ان پر ایک زور پڑا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں, اور اس کے لیے بڑی تیزی دکھائی جا رہی ہے کہ جی اجلاس بھی الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا, کیونکہ ایک طرف تو بات ہو کر کی جا رہی تھی کہ محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا کہ جی صوبے بنائے جائیں, صوبوں کو زیادہ بڑھایا جائے, تاکہ اگر صوبوں کو بڑھایا جائے تاکہ عوام تک جو ہے اقتدار نچلی سطح پر منتقل ہو اور ان کے مسائل حل ہو. موجودہ سسٹم میں آپ دیکھ لیں کسی سسٹم میں کوئی ایم این اے ایم پی ایز وغیرہ جو عوام کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہو, نہیں, کوئی نہیں. کوئی وزیر وغیرہ تب وہ ملنا ہی نہیں پسند کرتے. ان کو یہ ہے نہیں پتہ کہ دوبارہ پھر انہوں نے ان عوام کے پاس جانا ہے, اور ان کو پتہ کہ ان سے ہی ووٹ لینے, ان کے مسائل حل کرنے. چلیں ان کے وہ دوسرے مسائل حل, صحت اور تعلیم اور دیگر جو مسائل ہیں جو ان کے سڑکوں کے, سیوریج کے, وہ مسائل نہیں حل کر سکتے. تو یہ چیزیں کنٹرول کرنے کے لیے ادارے تو بنا دیے کہ قیمتیں کنٹرول کریں گے. ضلعی حکومتیں, ڈی سی او وغیرہ جو چیزیں وغیرہ قیمتیں وغیرہ چیک کرنے کے لیے کچھ سسٹم ہے, ان کے پورا نظام موجود ہے. 80 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے ہوئے, 80 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم ایک میکینزم کیوں, ایک فریم ورک کیوں نہیں بنا سکے ابھی تک؟ بیسیکلی انہوں نے فریم ورک نہیں بنائے. ہم نے ہمارے ملک میں کسی دوسرے ملک میں دیکھ لیں گے نا, وہاں سسٹم بنے ہیں, انفراسٹرکچر شہر میں ہے, لوگوں کو بنیادی سہولتیں میسر ہیں. لہٰذا صاحب آپ تو ریسنٹلی چائنا سے بھی ہو کے آئے ہیں, تو کیا فرق کیا ہے؟ تو دیکھ لیں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ہم نے اپنے لیڈر بنائے ہیں, انہوں نے اپنی عوام کو بنایا ہے. بس فرق یہی ہے کہ عوام جو ہے ادھر مظلوم ہے, تڑس رہی ہے اور مشکلات کا شکار ہے. نہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں دستیاب ہیں, نہ ان کو ٹرانسپورٹ کی چیز دستیاب ہے, نہ ان کو کوئی ان کا مسئلہ حل ہو. رشوت عام ہے جو چیزیں. تو دوسرے ممالک میں دیکھ لیں, چائنا میں دیکھ لیں, ان کو ٹرانسپورٹ کے لیے سائیکلیں ہیں, الیکٹرک بسیں ہیں, نیچے میٹرو ہے, ایک جال بچھایا ہوا ہے تاکہ ان کو ہر طرح کی سہولت میسر ہے. کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ اتنی سستی ہیں کہ ہر بندہ کھا سکتا ہے, اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو بنیادی سے گھر کے کرائے اتنے کم, یہ جو چیزیں ہمارے ہر بندے کو گھر پہ چھت ملے. یہاں چھت کس طرح ملے گی؟ کہا جاتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 1 لاکھ گھر بنا دیے گئے, لیکن ان لوگوں کو مل ہی نہیں سکتے. وہ جو صرف ان کے اپنے جاننے والے ان لوگوں کو دستیاب ہوتی ہیں یہ چیزیں. عام آدمی کو یہ دستیاب نہیں ہوتا. یہ آئی واش کیا جاتا ہے جا کے. اگر یہی لوگوں کے مسئلے حل ہوں تو لوگوں سے پوچھ لیں, اگر نہیں یقین آتا تو آپ جا کے پوچھ لیں لوگوں سے. بالکل, لوگوں کو یہ مسئلے ہیں, ان کو کھانے پینے کی چیزیں کنٹرول کرنا ان کا کام ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ ان کا کرنا. ادارے کیا کر رہے ہیں ادھر؟ ادارے یہ بتا رہے ہیں کہ صرف مہنگائی ہوگی. یہ تو مہنگائی صرف ایک حد تک بتائی جاتی ہے. یہاں جس ملک میں پٹرول کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر مقرر ہوں تو ادھر انفلیشن روزانہ کی بنیاد پر ہوگی. بالکل, قیمتوں کو کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. صحیح, بہت شکریہ. اچھا عامر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بین الاقوامی سطح پر کام کیا, ثالثی کرا دی ملکوں کی, اس کے علاوہ دفاعی معاہدہ بھی کر لیا, نہیں کر سکے تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکے, ہمارے حکمران عوامی مسائل سے اتنے لا تعلق کیوں ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ جب قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کو کون بندہ کہے گا کہ جی بہت اچھی بات ہے. کسی کے لیے بھی مہنگائی ٹھیک نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے مہنگائی ایشو نہیں, ان کے لیے امپورٹڈ چیزوں کا دستیاب ہونا ایشو ہے, جس کی وجہ سے انفلیشن بھی بڑھتا ہے, آپ کو ڈالر کی کمی بھی پڑتی ہے. لیکن ایکچولی خوراک خاص طور پہ اپنے ملک میں اچھی دستیاب ہو, اور پھر جو بہت اچھی ہے آپ بہتر کریں, اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. اس طرف توجہ کی بجائے ضلعی حکومتیں نہیں ہیں جہاں پہ کنٹرول ہونا چاہیے, ایک مؤثر ضلعی حکومت. اب کہنے کو سندھ میں بھی بلدیاتی ادارے ہیں, کے پی میں بھی ہیں, تو کیا وہاں مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ فصلیں تو وہاں پہ بھی اگتی ہیں, ساری جگہ پہ ہوتی ہیں. اب پنجاب میں, پورے پنجاب میں ہیں, سب کچھ ہے, ایک میکنزم ہونا چاہیے کہ آپ نے قیمتوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. لیکن جب بین الاقوامی سطح پہ تیل کی قیمتیں جتنی بڑھی ہیں تو باربرداری بھی بڑھ گئی نا, اس کی جو مال کا آنا جانا ہے وہ بھی بڑھے گا, اس کا بھی انفلیشن پہ آئے گا. آپ اس کو لا تعلقی نہیں کر سکتے اختیار کہ جی یہاں جو پنجاب میں کہیں دور دراز میں سندھ میں چیز ہو رہی ہے وہ اسلام آباد آتے ہوئے
کسی بھی ضلع میں کسی بھی کیپٹل میں جاتے ہوئے اس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے. کوئی مفت نہیں دکان لے کے جاتا. اب ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو اس کا اثر ڈیلی بنیاد پہ ہو رہا ہے. یہ ہمارے لیے سب کے لیے, کل بھی جب میں بات کر رہا تھا تو وہ تھا کہ آپ سب جگہ پہ جائیں, سب ثالثی کرائیں, بہترین کام ہے, لیکن اپنے عوام کا بھی خیال کریں, کیونکہ یہ بات سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن ایاز صاحب جو بات کر رہے تھے نا جاننے والوں کو, میں یہ سمجھتا ہوں یہاں بیٹھ کے اسلام آباد میں, یہ لاہور میں بیٹھے ہیں, یہ بتائیں مریم نواز کے کون سے منصوبے میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو دیا گیا, کون سا ٹریکٹر دیا گیا. پی ٹی آئی کے لوگوں نے ٹریکٹروں کے اوپر سٹیکر لگائے کہ ہمیں مل گئے ہیں قرآن اندازی میں. لیپ ٹاپ کس کو ملا ہے؟ آپ جو کسانوں کو, بے گھر لوگوں کو گھر بنانے دے رہے ہیں, یہ خبر کریں, رپورٹنگ کریں کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, پھر مزہ آئے گا. وہ تو اعلان کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کہ ہم بغیر کسی تخصیص کے جو بھی عوامی فلاحی منصوبہ ہے ہم دے رہے ہیں لوگوں کو. کوئی بھی چیز جو دی گئی ہے اس کے اندر پی ایم ایل این کو نہیں ڈالا گیا, اس کے اندر ایک سسٹم بنایا گیا ہے, ایک ڈیٹا لیا گیا ہے اس کے مطابق, اور پھر قرآن اندازی ہے. یہ تو پھر بڑی اچھی بات ہوگی کہ یہ بتائیں کہ ہاں جی اس میں یہ فراڈ ہے, پھر میں مانوں گا اس بات کو. لیکن سویپنگ سٹیٹمنٹ وہ بہت مشکل بات ہوتی ہے کہ جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں اس کو اسی طرح لانا چاہیے ہمیں سامنے. تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی حکومت نے کمیٹی بنائی تحقیقات کے لیے؟ نہیں, کرپشن پہ پرچے بھی ہو رہے ہیں, پکڑے بھی جا رہے ہیں. یہی ہاں تو یہی تو بات ہو رہی ہے. جب کرپشن ہو رہی ہے کیا پرچے نہیں ہو رہے؟ یا تو یہ خبر آئے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے اور اس کو نہیں پکڑا گیا, ان کو چھوڑ دیا گیا ہے, پرچے ہو رہے ہیں. ظاہر ہے ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آپ اچھا کام کرنے جاتے ہیں وہاں اندر سے ہی ڈکیت شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی چیکنگ نہیں ہوگی. اب چیکنگ بھی ساتھ ساتھ ہے, ساتھ ساتھ آپ چیزیں بھی دے رہے ہیں, وہی تو مزہ ہے. اب یہ خبر کیا آئی تھی کہ یہ کرپشن ہوئی ہے اور اتنے بندوں کو پکڑ کے ان کے اوپر پرچہ دے دیا گیا. ہاں یہ ہوتا کہ جی ان کی سہولت کاری ہوئی ہے, وہ بھاگ گئے ہیں, پھر دوسری بات ہوگی. بالکل احتساب بھی ساتھ ہونا چاہیے, چیزیں بھی ساتھ ہونی چاہیے, چیکنگ بھی ساتھ ہونی چاہیے. صحیح. اچھا خالد قیوم صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اشرافیہ کی بات کی جائے, چند سو خاندان جو ہیں وہ پاکستان پر حکومت کریں, پیٹ بینک اکاؤنٹ ان کے بھرے پڑے ہیں, عوامی مسائل پورے نہیں ہو رہے, 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی, عوام اپنی فریاد کہاں لے کر جائے؟ دیکھیے عوام نے اپنی فریاد تو ظاہر ہے جو حکومت ہے اس سے ہی کرنی ہے, عوامی نمائندوں سے کرنی ہے, جنہیں انہوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے. تو وہ جو حالات ہیں, صورتحال ہے, اس میں تو دیکھیں کہ بدقسمتی دیکھیں اچھا خالد صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, لیکن یہاں وقت ہوا بریک کا. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کریں عوامی مسائل کے حوالے سے. جی خالد صاحب اپنی بات مکمل کیجئے, کیا مسئلے مسائل؟ اچھا دیکھیے میں بات یہ کر رہا تھا کہ پاکستان دیکھیے ایک زرعی ملک ہے اور ہماری جو اکانومی ہے اس میں 25% جو ہے وہ زراعت کے شعبے کا کنٹریبیوشن ہے, اور زیادہ جو پاکستان کے عوام ہیں ان کی ڈیپینڈنس بھی جو ہے وہ رورل معیشت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو زراعت پر ہے. اور بدقسمتی دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اوپر جو 2 بڑے بوجھ ہیں, سب سے بڑا جو بوجھ ہے وہ پٹرولیم اور پٹرولیم پروڈکٹس جو ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, ان کا سب سے بڑا جو ہمارا امپورٹ بل ہے اب وہ اس سبجیکٹ کے اندر ہے. اور اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا جو بوجھ ہے وہ ہمارا جو فوڈ آئٹمز کی اور فوڈ گرین کی اور غذائی اجناس کی جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کا بہت بڑا ایک بوجھ ہے. اور اس میں دیکھیے کہ یہ جو تازہ اعداد و شمار آئے ہیں, ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ جو پچھلا مالی سال ہے اس کے اختتام تک پاکستان نے 9 ارب 15 کروڑ ڈالر کی جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ غذائی اجناس جو ہیں وہ امپورٹ کی ہیں ایک زرعی ملک کو ہوتے ہوئے. اور اس میں دیکھیے کہ یہ جو پہلا مہینہ ہے, یہ جولائی کا جو مہینہ ہے اس مالی سال کا, اس میں 1 مہینے کے دوران جو ہے وہ 80 کروڑ ڈالر سے زائد کی جو ہے ہم نے غذائی اجناس باہر سے امپورٹ کی ہے. اور اس کا جو ہے جس طرح پٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں, پٹرول, ڈیزل اور باقی جو چیزیں ہیں, ان کا براہ راست اثر جو ہے عام آدمی پر پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ غذائی اجناس جو ہیں ان کا بوجھ جو ہے اب وہ ہمارے اوپر پڑتا ہے. اور ہمیں اپنی پالیسیاں اس حوالے سے درست کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے کہ پہلے تو ہم چینی جو ہے اب وہ امپورٹ کرتے ہیں, وہ درآمد کرتے ہیں, اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جو شوگر مافیا ہے وہ اتنا طاقتور ہے
کہ وہ بعض معاملات میں حکومتی پالیسیوں کو بھی جو ہے وہ ناکام بنانے کی کوشش کر ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں یا ہماری عوام ہے انہوں نے صرف شخصیات کو بنایا, انہوں نے عوامی مسائل کے حل کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اس کے ساتھ ہی ہمیں آج کے ایکسپرٹ سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.